ہم 25 سے 30 سالوں میں پوری قوم ٹرک کی بتی یعنی نمبروں کے پیچھے لگ چکے ہیں. ہم سب کے سب نمبر لیتے ہیں اور ایڈمیشنز ہمیں مل جاتے ہیں. بعد میں جب زندگی کی باری آتی ہے تو وہ لائف سکلز جو ضروری ہیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے وہ تعلیمی نظام پیدا نہیں کر پایا ہوتا. تو 2-3 چیزیں ہم نے بھی یوتھ میں دیکھی ہیں, تو اس کی آپ نے سر گائیڈنس دینی ہے. ہم نے سر ابھی ریسنٹلی ایک ریسرچ کی 10,000 اسٹوڈنٹس کی, اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہمارا جوان باہر جاتا ہے نوکریوں کے لیے تو وہ کتنی دفعہ فیلئر کو ایکسیپٹ کر کے کہہ دیتے جی یہ ہماری قسمت ہے. تو وہ نمبر تھا 4. سو آفٹر 4 انٹرویوز جب وہ سکسیزفل نہیں ہوتا تو وہ مان لیتے جی ہماری قسمت خراب ہے. ہم نے یورپ میں وہ سروے کیا, وہ 11 ہے, اور امریکہ میں جو بچہ جب ہارنے کو آتا ہے وہ 22 ہے. تو سر شاہ صاحب یہ جو اتنا کم نمبر ہے ہمارے جوان کا وہ کیوں ہے اور اس کو کیسے بہتر کیا جائے؟ بہت بہت شکریہ جی, بڑی نوازش. میں دل کی عطا گہرائیوں سے اس ایونٹ کی تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں کیونکہ خود گواہ ہوں پچھلے کئی ماہ سے کتنی محنت عرفان بٹ صاحب اور ان کی ٹیم نے کی ہے, اور آپ کا سر دلی طور پہ مشکور ہوں, آپ کی یونیورسٹی کا مشکور ہوں, اس کے اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہوں گے. میرا خیال یہ ہے سر کہ یہ جو ہمت چھوڑ دینا, ہار جانا, دل ہار جانا, یہ صرف نوکری کی حد تک نہیں ہے. آپ کو یہ مزاج ہمت چھوڑنے کا ہر شعبے میں ملے گا. آپ نے تو 10,000 بچوں پہ ایک ریسرچ کی اور آپ کو پتہ لگا کہ 4 کوششوں کے بعد لوگ ہمت چھوڑ دیتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ زندگی میں کوئی بھی چیلنج آ جاتا ہے, کسی بھی طرح کا, کسی پروفیشنل کو, کسی بزنس مین کو کوئی پرابلم, ہرڈل, اس پورے معاشرے میں آپ کو عدم برداشت ملے گی, آپ کو کہیں نہ کہیں لوگوں میں مزاج ملے گا, وہ نا امید ہو جائیں گے. لوگوں میں مزاج ملے گا, انہیں لگے گا آگے کچھ نہیں ہے, کلاؤڈ سے فیل ہوں گے. یہ مزاج آیا کہاں سے؟ میرا خیال ہے یہ مزاج وقت کے ساتھ بڑھا ہے, پاکستان میں بڑھا ہے. پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے 25 سے 30 سالوں میں بڑی تیزی کے ساتھ ایک چیز بڑھ گئی ہے, وہ انسرٹنٹی ہے. ہم سرٹن نہیں ہیں, آنے والے وقت کے بارے میں ہم سرٹن نہیں ہیں. یہ انسرٹنٹی اس معاشرے کے غریب میں بھی ہے اور اس معاشرے کے امیر میں بھی ہے. اس ابھی باہر کی کوئی V8 سے اتر رہا ہے اور کوئی ویگن پہ بیٹھ کے آیا ہے, دونوں کے اندر ایک انسیکیورٹی اور انسرٹنٹی ہے. یہ انسیکیورٹی اور انسرٹنٹی کہیں نہ کہیں ہوپ لیسنس پیدا کرتی ہے, ایک امید کی کمی پیدا کرتی ہے, لوگ جلدی ہار جاتے ہیں. دوسرا ایک اور اس کا فیکٹر یہ ہے کہ امید دینے والے بڑے تھوڑے ہیں. آپ کو آپ کی پوری زندگی میں, یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, آپ انگلی پہ گنیے تو میرا یقین ہے کہ آپ کی انگلی کے پور بڑی جلدی 2-3 کے بعد آپ چھوڑ دیں گے. ایسے استاد اور ایسے رہنما جنہوں نے کندھے پہ تھپکی دی ہو, آپ کو شاباشی دی ہو اور آپ کو بہترین کہا ہو, آپ کو یقین دلایا ہو آپ بڑا کچھ کر سکتے ہیں, ایسے نہ ہونے کے برابر ملتے ہیں. ہم 25 سے 30 سالوں میں پوری قوم ٹرک کی بتی یعنی نمبروں کے پیچھے لگ چکے ہیں. ہم سب کے سب نمبر لیتے ہیں اور ایڈمیشنز ہمیں مل جاتے ہیں. بعد میں جب زندگی کی باری آتی ہے تو وہ لائف سکلز جو ضروری ہیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے وہ تعلیمی نظام پیدا نہیں کر پایا ہوتا. لہٰذا وہ بچہ نوکری کی طرف جائے, 2-3 کوششوں کے بعد وہیں ہار جاتا ہے. کسی اور کوشش کی طرف جائے, بزنس کرنے کی طرف جائے تو اس کا مائنڈ سیٹ نہیں بنا ہوتا. وہ دیکھتا ہے کہ سپورٹ کتنی ہے, سپورٹ کا کوئی سسٹم معاشرے میں موجود نہیں ہے. لہٰذا کہیں نہ کہیں اس کی نا امیدی نہیں ہوتی, پورے خاندان گھر کی سب کی نا امیدی ہوتی ہے, کیونکہ امیدیں بھی لگی ہوتی ہیں, انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے, وقت کی انویسٹمنٹ بھی ہے, فائنینشیل انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے. تو یہ 2 فیکٹرز میں سمجھتا ہوں, ایک تو پورے معاشرے کے اندر انسرٹنٹی, انسیکیورٹی, یہ ہوپ کم کر دیتی ہے, اور دوسرا امید پیدا کرنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی.